سنا ہے یوٹیوب بین ہونے والا ہے اور پاکستان میں اس کے حوالے سے کورٹ میں کیس چل رہا ہے. زیادہ کچھ نہیں کہنا, صرف چند ضروری باتیں ہیں. جو مدعا ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ یوٹیوب پہ ولگر چیزیں زیادہ ہیں اس لیے اس کو بین ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے برخلاف ایک اسپیکٹ یہ ضرور ہے دیکھنے کا کہ جی ہاں, یوٹیوب پہ ولگر چیزیں بہت زیادہ ہیں. یوٹیوب کے اوپر ایسا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور اس کا حل کیا ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے وہ ساری اچھی چیزیں جو یوٹیوب کو روکنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یوٹیوب کو بین نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے چھوٹے بچے کو کسی انسان کے حوالے کر دیں اور اس کی تعلیم و تربیت کی فکر اس بندے کے پاس چھوڑ دیں. ایک طرف ہمارے پاس یہ آپشن ہے, دوسری طرف یہ آپشن ہے کہ خود بھی بچپن کی چیزیں دوبارہ یاد کریں. کتنے والدین ہیں جو یوٹیوب کی وجہ سے اپنے بچے کو یاد کراتے ہوئے دوبارہ 6 کلمے یاد کر گئے. کتنے والدین ایسے ہیں جو نماز کے طریقے کو نہ پڑھنے کی وجہ سے بھولے ہوئے تھے لیکن اپنے بچے کی دینی تربیت کی غرض سے انہوں نے نماز دوبارہ یاد کر لی. راستہ یوٹیوب بنا, 6 کلموں کا راستہ یوٹیوب بنا. ابتدائی صورتیں بچوں کو کس طرح یاد کرائی جائیں اس کے لیے راستہ یوٹیوب موجود ہے. ہمارا کتنا تعلیمی کام اس وقت یوٹیوب کے اوپر ہو رہا ہے. باقاعدہ پورے اسکولز بن چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر, جہاں آپ کو ہر قسم کا لیکچر اویلیبل اب پاکستان کے اندر ملنے لگ گیا ہے. ایک بچہ ایک پیسہ خرچ کیے بنا صرف اپنے اینڈرائڈ فون کے اوپر بیٹھ کے میٹرک اور انٹر کے پیپرز کی تیاری کر سکتا ہے بڑے آرام سے, بڑی سہولت کے ساتھ اس کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ یوٹیوب کا کمال ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہ ان اسکلڈ لوگ, وہ لوگ جو نا تجربے کار تھے, جن کے پاس کسی چیز کا ہنر نہیں تھا, وہ لوگ یوٹیوب سے ہنر سیکھ رہے ہیں. ہمارے فارمرز یہ سیکھ رہے ہیں کہ کھیتی باڑی کے اندر, ایگریکلچر کے اندر ہم کس طرح اور آگے بڑھ سکتے ہیں. صنعت کاروں کو صنعت کے نئے نئے مواقع مل رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کس طرح کرنا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہمیں کس طرح آنا ہے, اور اس کے علاوہ بیشتر ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف اکانومی بہتر ہو رہی ہے بلکہ انسان کی فردی زندگی بہتر ہو رہی ہے. مبشر صدیق صاحب جو ایک کھانا پکانے کا چینل چلاتے ہیں, وہ چینل انہوں نے ایک کچے مکان میں بیٹھ کے چلایا اور دنیا پاکستان کے اندر موجود اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر پہنچی اور لوگوں نے جا کے ان کے گاؤں کو دیکھا. دیکھنے کی وجہ یہ یوٹیوب جس نے ان کو اس کچے مکان میں بٹھا کے عالمی شہرت دلا دی. آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا میڈیم کوئی تھا ہی نہیں. ایک عام آدمی کے پاس کوئی آواز اٹھانے کا ذریعہ تھا ہی نہیں. اس کو آواز اٹھانے کا ذریعہ یوٹیوب نے دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں. قرآن کریم کا یاد کرنا, حفظ قرآن کا یاد کرنا, اپنی تجوید کو درست کرنے کی محنت کرنا, اسی طرح دینی فقہی مسائل کو. میرا اپنا ذاتی جو چینل ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اخلاقی اور دینی تربیت. یہ وہ بنیاد ہے جس کو میں لے کے اپنے چینل پہ چل رہا ہوں. یہ وہ کام ہے جو میں اپنے چینل پہ کرنا چاہتا ہوں, اور مجھ جیسے ہزاروں الحمدللہ آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں, ان کو دیکھنے والے ہیں. جبھی میرے چینل پہ سبسکرائبر بھی موجود ہیں, اور اس وقت پاکستان کے 10 بڑے چینلز ہیں جہاں مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں, وہاں ایک مرد کلندر کا چینل, مولانا طارق جمیل صاحب ایک ہستی ہیں, ان کا چینل موجود اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی. تو اتنی سارے فوائد کے ہوتے ہوئے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے جوانی تک کے تمام تر مراحل کے معاملات کو حل کرنے والا راستہ, وہ راستہ جو آپ کو بچوں, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, حضرت قاسم علی شاہ صاحب, زندہ ولی ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے, ان لوگوں سے انسپائر ہونے کا موقع ملتا ہے, ان لوگوں کی برکت سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کتنے لوگوں کی فرقہ وارانہ سوچ بدلی ہوئی ہے. ہر بندے کو ایکسس ملا ہے تمام تر علماء کی بات سننے کا. آج دیوبندی لوگ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے فین ہوئے پڑے. اسی طرح بریلویوں کے اندر اور دیگر مکاتب فکر کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے فینس موجود ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ سننے کا موقع ملا اور سننے کے لیے آسان راستہ ملا. میرے بھائیوں, آپس کی نفرتوں کو ہٹانے کا, آپس کی نفرتوں کو ختم کرنے کا میڈیم ہے یہ. مجھے اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس غلط چیز کو کیسے ختم کیا جائے. اس غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے
اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چینلز، وہ لوگ جو بہت زیادہ غلط اور گندا کانٹینٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان تک پہنچنا ہمارے اداروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر ہماری عدالت، ہمارے ادارے اس بات کی محنت کر لیں کہ ہم لوگ اس غلط قسم کے کانٹینٹ کو، اس گندے کانٹینٹ کو، اس واہیات کانٹینٹ کو، جس کی ایک میجر لائنز ڈرا کر دی جائے کہ ان لائن سے باہر جتنا کانٹینٹ جس کا بھی موجود ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، 15 دن، 20 دن، 10 دن کا ٹائم دیا جائے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ کے پاس ولگیر یا پھر نیوڈیٹی سے بھرا ہوا یا ہیٹ اسپیچ سے بنا ہوا، اور ہیٹ اسپیچ کا ایک خاص دائرہ کار سمجھا دیا جائے، نیوڈیٹی کا ایک خاص دائرہ کار سمجھا دیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ اس کے اندر سے باہر نکلی ہوئی اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ ڈیلیٹ کر دو، اگر نہیں کرو گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ حراست میں آ ہی جاؤ گے۔ وہ لوگ جو لوگ غلط قسم کے کانٹینٹ کو، غلط قسم کی خبروں کو، غلط ٹوٹکوں کو، غلط نسخوں کو لوگوں میں عام کرنے کی محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک اسپیشل ہیلپ لائن بنا دی جائے۔ ایسی ویڈیو کو رپورٹ کرنے کے لیے لیگلی، قانونی طور پہ پاکستان کے اندر ایک الگ ادارہ بنا دیا جائے۔ یوٹیوب کو ایز یونیورسٹی لیا جائے کہ جس کے اندر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی مل رہا ہے، اس میں جائز ناجائز کی قیودات اپنی جگہ پہ، میں ناجائز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کر رہا ہوں کہ جو چیز ناجائز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے اور اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی حمایت نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف کارروائی ہونے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ کارروائی کس کے خلاف ہونی ہے؟ جو اس قدر ولگر ہو چکا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے والے بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ایک انسان نہیں دیکھ سکتا نا کانٹینٹ، اس کانٹینٹ کے خلاف رپورٹ کرنے کا اختیار دے دیا جائے، اور رپورٹ کرنے کے لیے جگہ بتا دی جائے، اور رپورٹ کرنے والے کی آئیڈینٹی کو چھپا دی جائے، ویڈیو کا URL ان کو دے دیا جائے، اور وہ خود اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور دیکھ کے فیصلہ کر لیں، اگر کارروائی کے قابل ہے تو اس بندے کو ای میل کے تھرو تنبیہ کر کے ڈیلیٹ کروا دی جائے اور اس پہ معمولی جرمانہ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی نہ مانے یا کسی کے خلاف 2 یا 3 کارروائیاں ہو چکی ہوں تو اس کے چینل کو بند کرا دیا جائے اور اس کو اٹھا کے کورٹ لے آیا جائے اور اس کے خلاف سزا کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے بولنے کی کیا حد ہے کورٹ کے حوالے سے، میں کورٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اپنی عوام الناس کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کے وسیع تر مفاد میں جو چیز ہے وہ اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا را اس بات کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنی آواز کے تھرو یا اسی ویڈیو کے تھرو آگے پہنچیں، تاکہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جن کا روزگار اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، میرا نہیں جڑا ابھی تک، میرے کو ایک پیسہ آج 100 روپے کی نوٹ ملی تھی، میری ایک ویڈیو میرے استاد کو پسند آ گئی تھی، اس کے علاوہ آج تک یوٹیوب سے ایک پیسہ نہیں کمایا، اور آگے اللہ بہتر جانتے، کمانا ہے نہیں کمانا ہے، چینل گرو کرے گا نہیں کرے گا، بہت عجیب معاملات ہیں، بہت عجیب حالات ہیں، کچھ نہیں پتا آگے زندگی میں کیا ہونا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جن لوگوں کا جڑ گیا ہے، جو لوگ یہاں پہ صحیح کام کر کے صحیح طریقے سے صحیح پیسہ کما رہے ہیں، جن لوگوں کے تھرو لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، جن کی وجہ سے بچے اللہ کا نام لینا سیکھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری وہ ماں، بہن، بیٹیاں جو اپنے گھروں میں بیکار بیٹھی ہوئی تھیں اور معاشرے کے طعنے سنا کرتی تھی، وہ برسر روزگار ہو گئی ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ چکی ہے اور اس اسکل کو اپلائی کر کے بہت کچھ کر رہی ہیں، ان لوگوں کے معاملات سنور رہے ہیں۔ خدا را ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ دے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ دوسرا طریقہ ایک تو یہ کہ قانون سازی کی جائے، دوسرا پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے اور بچوں کی اس طرف رہنمائی کی جائے کہ آپ نے پروموشن کن چیزوں کی لینی ہے اور کن کی نہیں لینی، کن چیزوں کو اپنے لیے اہمیت دینی ہے اور کن کو نہیں دینی۔ یہ 2 کام ہیں، ایک تربیت، دوسری قانون سازی اور امپلیمنٹیشن۔ یہ اگر ہم لوگ کر گئے تو ہم اس یوٹیوب کے ہوتے ہوئے اس کو ترقی کا راستہ بنا لیں گے، ورنہ اس کو بین کرنے کے بعد ہمارا نفع کچھ ہونا نہیں، کیونکہ اس کے مقابلے کا کوئی اور میڈیم اس وقت دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں، پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔
تو جب کسی چیز کی اتنی بڑی مونوپولی موجود ہو اور آپ کے پاس اس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کریٹرز آ چکے ہوں اور آتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز کی بنیاد پہ سینکڑوں چینل نئے پاکستان میں بن رہے ہیں، تو اپنی اس گروئنگ انڈسٹری کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ملک کے مفاد میں سوچنے کی، صحیح طریقے سے سوچنے کی اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔